السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور احسان سے یہ آج ہمارا جو ہے وہ قرآن کا تیسرا لیکچر ہے، اور آج کے جو لیکچر ہے وہ آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 8 تک ہے۔ اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادون ان الذین ینادون من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اس کا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یغضون پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عند کا پاس ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو امتحن آزما لے اللہ نے، قلوبہم ان کے دل، قلوب دل، ہم ان کے، یہ جمع کا صیغہ قلوب، اس کی واحد آئے گی قلب، قاف لام با، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف لام با، قلب، للتقوی تقوی کے لیے، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، واجر اور اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، ینادون کا آواز دیتے ہیں آپ کو، نادا ینادو سے ہے، من ورائی باہر سے، پیچھے سے، الحجراتی حجروں کے، اکثرہم اکثر ان کے، اکثر ہم ان کے، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، عین کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، عقل، عین کاف لام۔ ولو اور اگر، انہم یہ کہ وہ، صبروا وہ صبر کرتے، حتی یہاں تک کہ، تخرجا آپ نکلتے، الیہم طرف ان کی، لکانا
البتہ ہوتا خیراً بہتر لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر جاءکم لائیں تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق بنبأ ان کسی خبر کو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ان کہ تصیبو نہ تم تکلیف پہنچاؤ، قوماً کسی قوم کو، بجہالت جہالت سے، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ، صاد با حا اس کا روٹ ورڈ ہوگا، صبح تا جو ہے وہ حاضر کی علامت ہے، علی اوپر، ما اس کے جو فعل تم کیا تم نے، نادمین نادم پشیمان، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان بے شک فیکم تم میں رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، لو اگر یطیعکم وہ کہا مانے تمہارا، وہ اطاعت کرے تمہاری، فی کثیرن بہت سے من الامر معاملات میں، لعنتم البتہ مشکل میں پڑ جاؤ تم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی ہر بات ماننے لگے تو خود آپ مشکل میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے حببا محبوب بنا دیا، الیکم تمہارے لیے، ایمان کو، وزینہ اور اس نے مزین کر دیا اسے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکرہا اور اس نے ناپسندیدہ کر دیا، الیکم تمہاری طرف کس چیز کو، الکفر کفر کو، والفسوق اور گناہ، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ راشدون جو ہدایت یافتہ ہیں، راشین دال رشد یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، راشین دال، فضلاً فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ونعمتاً اور نعمت ہے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، خوب علم والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ تفسیر دیکھیے اب آپ اس کی کہ ان آیات میں، اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچا رکھتے ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ امتحانہ کا جو لفظ ہے مہن سے ہے، میم ہا نون، مہن کہتے ہیں چاندی کے تاؤ کے صاف کرنا، یعنی جو چاندی کا کوئی چیز ہوتی ہے اس کو تاؤ دے کر صاف کرنا، آزمانا، جانچنا، اور جو امتحان ہے وہ باب افتعال سے ہے، اور امتحان کس کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے، کس کو آزمانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی کی قابلیت معلوم کرنی ہو تو اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے، یعنی ان کی قابلیت معلوم کر لیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ تقویٰ کے لیے کہ ان میں کتنا تقویٰ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تقویٰ سے متعلق ہیں، اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے، دل میں۔ اور امتحان کا لفظ جو ہے اس کا معنی چمڑے کو کھلا کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی کھلا کرنا۔ تو مراد اس سے کیا ہوئی کہ اگر یہ معنی ہو تو کہ اللہ نے ان کے دلوں کو یعنی کھلا کر دیا، بڑا کر دیا، کس کے لیے، تقویٰ کے لیے۔ اور عمومی معنی کیا گیا اس کا خالص کر لیا ہے، کیونکہ چاندی کو جب آگ میں تپا کر اس کی میل کچیل کو نکالا جاتا ہے
تو اس کے لیے امتحان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو امتحن قلوبہم، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے صاف کر لیا ہے، خالص کر لیا ہے۔ کس کے لیے؟ تقویٰ کے لیے۔ جب دل میں تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سارے معاملات جو ہیں آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل ادب اور احترام زبان کا نہیں ہوتا، حالی زبانیاں احترام کر لیا، یہ تو منافقت کی علامت ہے نا، کہ سامنے آئے تو احترام کر لیا، ادب کر لیا، اور بعد میں نہ کوئی ادب نہ کوئی احترام۔ اصل احترام اور ادب دل میں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی ان کی مجلس میں شور نہیں مچاتے، اونچا نہیں بولتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے خاص کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا، عظیم اجر ہے۔ کس بات پر اجر بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیے ذرا، اگر ان ساری آیات کو آپ دیکھیں تو پہلے کہا گیا ہے ایسا مت کرو، پھر کہا گیا ہے اگر کیا تو آپ کے کیا ہوں گے؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر کہا اگر حکم نہیں مانا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر بتایا اگر کر لیا، یعنی اس پر عمل کر لیا تو کیا پاؤ گے؟ اجر، بہت بڑا اجر، اجر عظیم پاؤ گے۔ اسے آپ اندازہ لگائیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات شروع کی گئی، پھر اس کی امپورٹنس بتائی گئی، اور پھر نہ کرنے پر وعید سنائی گئی، اور پھر آخر میں کرنے پر انعام بھی بتایا گیا۔ تو جس میں تینوں چیزیں پائی جائیں، ایمان کا واسطہ بھی ہو، کام کرنے پر اجر بھی ہو، اور نہ کرنے پر سزا بھی بتائی گئی ہو، تو وہ چیزیں کتنی جو ہے اہم ہو سکتی ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، نداء من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے۔ حجرات جو ہے یہ حجرہ کی جمع ہے، جیسے ظلمات کس کی جمع ہے؟ ظلم کی۔ غرفات غرف کی، یہ قرآن میں جو ہے لفظ آ چکے ہیں۔ حجرات کے پیچھے سے یعنی کمروں کے پیچھے سے، جو آپ کے حجرے بنے ہوئے ان کے پیچھے سے۔ حجرات سے مراد ازواج مطہرات کے حجرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج کے الگ الگ حجرے تھے، یعنی ایک طرح سے الگ الگ گھر تھے، تب تو حجرے بنائے جاتے تھے نا۔ اسی طرح تمام جو تھی ازواج مطہرات ان کے الگ الگ حجرے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ یہ حجرات کھجور کے شاخوں سے بنے ہوتے تھے، اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے، یعنی امام بخاری کے دور تک یہ حجرے موجود تھے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ حجرے کے دروازے سے مسقف بیت کا تک 6-7 ہاتھ ہوگا، اور 10 ہاتھ چھت کی اونچائی ہوگی، اور بیت یعنی کمرہ 10 ہاتھ اور چھت کی اونچائی 7 ہاتھ ہوگی، یعنی کتنا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ آپ جو ہے نا موبائل کی آواز بند کر دیں، بیل بند کر دیں۔ یعنی تب جو حجرے تھے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے جیسے کمرے ہوں، بہت بڑے بڑے لگژریز جو ہیں وہ گھر نہیں تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ یہ حجرات جو تھے امہات المومنین کے تھے۔ ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے تھے، یعنی یہ جو حجرے تھے۔ اور جس دن یہ کمرے مسجد نبوی میں شامل تھے، اس روز مدینہ والوں پر جو تھی وہ بہت ایک کیلے گریا و بکا تاری تھی، یعنی ان کے لیے بہت بھاری دن تھا کہ ازواج مطہرات کے یہ جو گھر ہیں اب اس کے بعد کسی کو نہیں دکھیں گے۔ وہ ایک نشانی ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک طرح سے ان کی محبت کی علامت تھی کہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یہ تھا فلاں زوجہ کا ہے، یہ فلاں زوجہ کا حجرہ ہے۔ یہ ابھی آپ بھی جانتے ہیں، یعنی اگر آپ جائیں باہر جائیں عمرہ کرنے یا حج کرنے تو سب کی نگاہیں یہ ڈھونڈتی ہیں نا کہ جب ہم نے واقعات سنے ہوں کہ فلاں کا حجرہ کہاں ہوگا، فلاں کا کہاں ہوگا، یا کہاں کہاں یہ جنگیں ہو رہی ہوں گی، تو یہ ہماری نگاہیں ڈھونڈتی ہیں کہ کون کہاں رہتا ہوگا، تو کتنا وہ دل میں خیال آتا ہے۔ بہرحال ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ جو
حجرات کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، یعنی باہر سے کھڑے ہو کر زور زور سے پکارنا، کیونکہ دروازہ لکڑی کا تو نہیں تھا نا، موٹے اون کے پردوں کا تھا، تو اس پر نوک تو نہیں کرتے، تو چیخ چلا کے بلاتے تھے۔ اصل میں یہاں بھی ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بنو تمیم کا ایک وقت جو 70-80 لوگوں پر مشتمل تھا مدینہ میں آیا، ان میں زبر خان بدر اور عطارد بن حاجت اور قیس بن عاصم جیسے لوگ موجود تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ کے لولا فرما رہے تھے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک انتظار کو اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں بہت بولڈ ہوں، میں انتظار نہیں کر سکتا، کوئی میٹنگ میں ہوں، کہیں بھی ہوں تو زور زور سے دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بس جو انہیں کرنا ہے وہ جو ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور اس کو بھی وہ بدتمیزی نہیں سمجھتے، کانفیڈنس سمجھتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ انتظار کرے، اور انہیں چونکہ یہ نہیں پتہ تھا کہ کس حجرے میں ہے، لہٰذا وہ کبھی ایک کے پاس گئے، کبھی دوسرے کے پاس، اور جو ہے نا چیخو پکار کرتے رہے، یا محمد اخرج علینا، جو صحابہ کرام تھے وہ آپ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارتے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا جو بھی ادب و احترام سے بات کرتے تھے، لیکن یہ لوگ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت جو ہے وہ شیخ بکاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، یا محمد، فخر اور تکبر کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا ان میں۔ لوگوں میں دور جاہلیت کے اندر اتنا تکبر تھا، جو جاہل لوگ تھے کہنے لگے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کون ہے ہم، یعنی کوئی جب ہم میں سے کوئی بڑا آئے تو وہ کہتے ہیں نا شیخیاں مارتے ہوئے، آپ کو نہیں پتہ کہ ہم کون ہیں، اور آپ نے اتنا زیادہ ہمیں جو ہے وہ انتظار کروایا، ویٹ کروایا۔ اسی طرح وہ جاہل لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح بدتمیزی سے پکارنے لگے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کون آئے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اگر ہم کسی کی جو ہے وہ مدح کریں، یعنی تعریف کرے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کے لیے زینت کا باعث ہوتی ہے، اور اگر ہم کسی کے لیے برائی بیان کریں تو وہ اس کے لیے بہت معیوب ہو جاتی ہے۔ اور ہم عربوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی ہم جو تعریف جو ہے نہ وہ مزین ہے، اور اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ کوئی معیوب چیز ہے۔ اور تم میں سب سے زیادہ معزز تو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں، کہ 4 نسلوں تک کیا تھے، نبی ہیں، کہ ان کے آباء و اجداد میں ایک اور موقع پر بھی لوگوں نے جب آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کہ 4 نسلوں تک نبی ہیں، ان کے آباء و اجداد میں جو یعنی کہ دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، خود بھی نبی، یعنی 4 جو تھے نسلوں تک نبی تھے۔ پھر کہنے لگے ہم مفاخت کے لیے آئے ہیں، ہر وہ کیا، یعنی مفاخت کہتے ہیں شعر و شاعری کو، اور ایک قسم تھی کہ جس میں وہ تفاخر اپنا بیان کرتے تھے۔ وہ حج کے موقع پر بھی کیا کرتے، آباء و اجداد کے قصے بیان کیا کرتے، اس کو وہ مفاخرت کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی بڑائیاں بیان کرنے آئے ہیں۔ اب تو کوئی ایسا کہے تو بے وقوف نظر آتا نا، کوئی کہے ہم تو اپنے جو ہیں بڑائیاں یا بھلائیاں بیان کرنے آئے ہیں، تب وہ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی بڑائیاں بیان کرنا بڑی فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن آج اگر کوئی ایسا کرے تو ہم اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں، آج ایسا لوگ کرے تو بے وقوف نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بہت عزت کی بات تھی۔ اصل میں ان میں منافقت نہیں تھی۔ مکہ میں خاص طور پر کلابے جو تھے کلابے ملا کرتے تھے، خوب اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا کہ یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو گھر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ یہ جو بولتے تھے تو بہت زبردست طریقے سے بولتے تھے۔ جب وہ لب کشا ہوئے، یعنی جب انہوں نے بات کی تو ان کے جو ہے چھکے چھوٹ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ جس طرح اندازہ لگائے کہ ثابت بن قیس کو بولنے کا انداز کیا تھا جس پر وہ پشیمان ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو کہا
تم ان کا جواب دو، یعنی جو یہ تعریفیں کر رہے ہیں، شعر و شاعری کر رہے ہیں، آپ بھی ان کا جواب دیں۔ تو حسان بن ثابت نے جب ان کی شعر و شاعری کا اور ایسے جو قصے سنا رہے تھے ان کا جواب دیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئے، ان کا آگے سے کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان، یعنی جو دین کی حدیں توڑنے والا ہو، بد کردار آدمی ہو، نابائن، کسی خبر کے ساتھ۔ اور کون سی خبر ہوتی ہے؟ اہم خبر۔ تبینوا، تو کیا کرو؟ اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لو اس کی، اور اس کو رد نہ کرو، نہ قبول کرو، بلکہ کیا کرو؟ کیا کہتے ہیں؟ انویسٹیگیٹ کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو جھوٹا ہے، یا وہ سچ نہیں بول رہا تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے کہ اس کی بات رد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں جھوٹے کی بات ہو رہی ہے۔ فاسق سے مراد کوئی بھی ایسا شخص، چاہے وہ مشہور ہو جھوٹ بولنے میں، لیکن اگر وہ کوئی بڑی اہم خبر لے کر آیا ہے تو پھر کیا کرو؟ نہ قبول کرو، بلکہ کیا کرو؟ تحقیق کر لو، کنفرم کر لو۔ تصیبو، کہیں تم جو ہے نہ جا پڑو، تصیبو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے تحقیق نہیں کی اور تم یہ کہتے بھی رہے کہ فلاں جھوٹا ہے، فلاں تو ایسے ہی باتیں کرتا ہے، تو کہیں تم نادم پریشان یا شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ جو انسان کو اپنی غلطی کے بعد لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ ہائپر ہو گئے، ہم نے زیادہ غصہ کر لیا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، کسی بارے میں کوئی ججمنٹ دینے میں، کوئی ایکشن لینے میں، تو اس طرح آپ جلدی نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ کسی معاملے کی خبر ملتی ہے تو اس میں تحقیق کر لیا کرو، خاص طور پر کوئی ایسی خبر کہ جس پر ایکشن لینے سے کسی کے حق پر زد پڑتی ہو یا کسی کی عزت میں یا مال جان کا نقصان ہو، اس میں بہت احتیاط سے کام لو۔ اب یہاں پر تو ادب سکھایا جا رہا ہے خبر سننے والوں کو، لیکن پہنچانے والے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ سنی سنائی بات کو، جھوٹی بات کو اور پختہ نہ کرو، یعنی کہ بغیر کسی کے تصدیق کرنے کے کسی خبر کو آگے نہ پہنچاؤ۔ اسی طرح چغلیاں نہیں لگانی چاہیے۔ چغلی لگانا کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر، اور لوگوں کے تعلقات خراب کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت میں داخل نہ ہوگا کون؟ چغل خور۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو قبریں جو ہیں ان میں جو ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بڑی بات میں نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا کیا تھا؟ چغل خور تھا، اور یہ دوسرا بس چغلیاں لگاتا رہتا تھا، کہیں سے کوئی بات سنی تو ادھر پہنچا دی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چغلیاں لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اب جو بات جہاں کی ہے وہی رہنے دو، اور پھر ایسی اس سے خرابیاں جو ہے پیدا ہوتی ہیں کہ جو کہیں رکنے میں نہیں آتی۔ تو ایسا کوئی شخص جس کو اگر کوئی ایسی بات بتائے کہ جو چغلی کی قسم کی ہو تو سن کر فوراً برق نہ اٹھے، اور آپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالنا شروع کر دیں کہ اس سے کوئی آپ کو جو آ کے بتاتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کیوں کیا اس نے، تو آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بات ہی غلط تھی، کیونکہ آپ نے اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا لکھوا لیا اس غصے کی وجہ سے، ہائپر ہونے کی وجہ سے، اپنی بدتمیزی کی وجہ سے، کہ نہ کسی بات کو کنفرم کیا، نہ تحقیق کی، تو بنا ضرورت ہی ہم جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، کہ بعض اوقات ایک شخص نے ایک بات کی یا ایک کام کیا ایک خاص وجہ سے کیا ہوتا ہے، اور دوسرے کو اس کی وجہ پتہ نہیں ہوتی، تو دوسرے دور سے دیکھ لیتے ہیں وہ یہ کر رہا ہے یا وہ یہ بات کر رہا ہے یا ضرور ہماری کوئی بات کر رہا ہوگا، تو ہم فوراً جا کے اس پہ پھٹ جاتے ہیں یا کسی کو اس کی شکایت جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا تھا، وہ یہ
کر رہا تھا یا وہ کس نیت سے کر رہا تھا. اب جب پتہ ہے کہ اس شخص سے برداشت ہی نہیں ہوگا تو پہنچانے والا تو مجرم ہے، سننے والا سن کے ایکشن لے کے وہ بھی مجرم بن جاتا ہے. تو برداشت تو اس کو بھی کرنا چاہیے نا جس نے سن کر آ کے آگے دوسرے کو پہنچائی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، بات سنی ہے تو اس کی تحقیق نہیں کی یا اس کا یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس ایکشن سے یہ بات کر رہا ہے یا اس کا مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا یا یہ کام کرنے کا، تو فوراً ہم آگے جو ہے وہ کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں، وہ فوراً ہائپر ہو کر کوئی ایکشن لے جائے. تو مجرم کون ہوا؟ دونوں ہوئے نا، پہلے تو جس نے بات بتائی ہے اور دوسرا سننے والا بھی، اس نے برداشت نہیں کی اور فوراً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیا. اس لیے سارے احکامات میں اب یہ معاشرتی احکامات ہیں، ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، ادھر کی یا بات ادھر نہ پہنچاؤ، لگائی بجائی نہ کرو. اس سے کیا ہوتا ہے، خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. لہٰذا اگر تم جھوٹی خبر پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا. کس کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور تمہارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے اور تمہارا ایسا اخلاق نہیں ہونا چاہیے. وَيُطِيعُكُمْ، اگر وہ اطاعت کرنے لگے تمہاری، کس کی؟ ہر آنے والے کی بات سن کر اس پر ایکشن لینے لگے اور جو تم مطالبہ کرو اسے پورا کرنے لگے. فی کثیر من الامر، بہت سی باتوں میں، لعنت تم، البتہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، یعنی پہلے تو اس کا مطلب سمجھے کہ مطلب کیا ہے. پہلا حکم کیا ہے کہ کوئی آ کے ایسی بات نہ پہنچائے، اگر کوئی پہنچائے تو اس پر ایکشن نہ لیا جائے. کسی کو پہنچائی جاتی ہے خبریں جو ذمہ دار ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے گھر میں، سب سے زیادہ باتیں کس کو سننی ہوتی ہیں؟ سب کی کس کو سننی ہوتی ہیں؟ ماں کو. کہ فلاں پیرنٹس پہ چلے جاتے ہیں نا، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے اس طرح. کہیں بھی کوئی بڑا ہے، کسی ادارے میں کوئی بڑا ہے، ہر ایک شکایت ہی لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں. اس کو شکایتیں کہتے ہیں، شکایتیں لگانا. اس نے یہ کر دیا یا اس نے یہ کر دیا. اب جو ہے اس کا شکایتیں لگا کر فرض تو ادا ہو گیا تمہارا. اب اس کو فرض کیا بنتا ہے، وہ آگے ایکشن نہ لے جب تک کہ معاملے کی تحقیق نہ کرے، آگے بات نہ کرے، کچھ نہ کرے. اب ایک اور چیز ہے کہ لانے والا شکایت لانے کی حد تک بھی غلط کر رہا ہے. کہا ہے یہ کہ وہ آگے مجبور کرے. اب تم اس میں ایکشن لو، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری ہر بات سن کے تمہاری مرضی کے مطابق ایکشن لینا شروع کر دے. یعنی باتیں جس نے بات سنانی تھی اس نے تو سنا لی. اب جو سن رہا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا فلاں ایکشن لے یا فلاں لے سزا کے طور پر. تو اب آپ نے تو بات سنا دی ہے، چغلی کر دی ہے، شکایت لگا دی ہے. آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ دوسرے کو ایکشن لینے پر مجبور کریں. اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہاری باتیں ماننے لگیں. یعنی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی باتیں ماننے لگیں، کسی کی شکایت پہنچانے والوں کی اور حق نہ حق کی مشورے دینے والوں کی، تو تم ہی مشکل میں پڑو گے کہ نہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جو شکایتیں لے کر جا رہا ہوتا ہے وہی جو ہے اس پہ یہ مشکل آن پڑتی ہے، اسی کو یہ زیادہ سارے سوال کے جواب دینے پڑ جاتے ہیں. تو مشکل میں پھر کون پڑ جاتا ہے؟ پہنچانے والا. وہی پکڑا جاتا ہے، وہی پھنستا ہے. ظاہری بات ہے اگر بات درست نہ نکلی تو پکڑ تو اسی کی ہوگی نا جس نے شکایت کی ہے. اور یہ صرف خبریں پہنچانے کے معاملے میں نہیں ہے، ویسے بھی نت نے جو ہے مطالبے کرنے کے بارے میں ناجائز مطالبے مت کرو. پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناجائز مطالبے کر دیا کرتے تھے. ڈیمانڈز جو ہے وہ فضول قسم کی ڈیمانڈز کرتے تھے. یعنی کسی بھی ذمہ دار شخص سے ڈیمانڈ زیادہ مت کرو. اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی ایک رات میں کچھ حصہ نماز پڑھائی، پھر دوسری رات، تیسری رات
تو ان کو بہت مزہ آیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہو اگر آپ ہمیں باقی رات میں بھی ایسا ہی نماز پڑھا دیں اور نفل بھی پڑھائے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں. کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. آپ نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ کے گھر چلا گیا تو ساری رات نہ بھی اس نے پڑھی اور نہ ساری رات امام نے پڑھائی تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل گیا. لیکن آپ نے پوری رات نماز نہیں پڑھائی، مطالبہ نہیں مانا. کیوں؟ وَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر وہ تمہاری ہر بات ماننے لگ جائیں تو آج تو تم جوش و خروش میں کہہ رہے ہو اور کل تم ہی نہیں آؤ گے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے اور پھر لوگ تھک جاتے اور پھر اگلے دن آتے ہی نہ اور آپ وہاں بیٹھے ہوتے تو کس قدر غلط بات تھی. تو کسی کو بھی آپ سجیشن تو دے سکتے ہیں لیکن سجیشن سے آگے بڑھ کر مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ ایک ذمہ دار شخص پر اور کتنی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر اور کتنے کام ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ چند لوگ جو ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر آپ سب اپنی الگ الگ بات کہنا شروع کر دیں کہ آپ فلاں سبجیکٹ پڑھائیں یا آپ فلاں سبجیکٹ پڑھائیں، اگر آپ ہی سب ٹیچرز موجود ہیں، اگر اسٹوڈنٹس کہ آپ سب اسٹوڈنٹس کی بات ماننا شروع کر دیں تو یہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. بلکہ ہر اسٹوڈنٹس کی الگ الگ ڈیمانڈز ہوتی ہیں تو اس کو پورا کرنا جو ہے استاد پر فرض نہیں ہوتا. بعض جو ہے جو بچے ہیں ان کی ڈیمانڈز بھی بے تکی سی ہوتی ہیں تو وہ تو جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے یا ان کی باتیں جو ہیں وہ بے فضول سی ہیں، بے تکی ہیں، ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا. لیکن جو بات کر رہا ہے، جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کو تو نہیں پتہ نا. وہ تو ڈیمانڈ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ کیونکہ وہ اس کو چیز صحیح لگ رہی ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بات ماننے شروع ہو جائیں تو مشکل میں آپ ہی پڑ جاؤ گے. تو مشورہ دینے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ صرف مشورہ دیں، سجیشن دیں، آگے سے کسی کو فورس نہ کریں، مجبور نہ کریں. انتہائی اذیت والی بات ہوتی ہے کہ ایک مشورہ دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کو فورس کیا جائے اور پھر اصرار کیا جائے اور مسلط کیا جائے اور اپنی پرسنل رائے کو سب کے اجتماعی فائدے کے اوپر مسلط کر کے سب کو نقصان دیا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ میری مرضی نہیں ہوتی یا مجھے پسند نہیں اور میں اس کو سب کے اوپر مسلط کر دوں، یہ ناانصافی ہوگی نا، بہت بڑی ناانصافی ہے. جب اجتماعی کام ہوتا ہے تو اس میں آپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ مشورے کی، اور بس اس کے اوپر ذمہ داری نہیں. ذمہ داری کس کی ہے؟ جو صاحب اختیار ہے. وہ مانے تو بھی ٹھیک، نہیں مانتا تو بھی اس کی مرضی ہے، پھر بھی ٹھیک ہے. اگر اس نے ناانصافی کی ہے، غلط کی ہے تو پکڑ کس کی ہوگی؟ جس نے ناانصافی کی ہے. آپ نے مشورے دے دیے، آپ کا فرض جو ہے وہ پورا ہو گیا، تو یہ جو ان کے ڈومیسٹک رویے ہوتے ہیں یہ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. کسی کی زندگی میں زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی پرسنل لائف ہو یا کوئی اجتماعی زندگی ہو. جب لوگ خود اس طرح کرتے ہیں پھر وہ سمجھتا ہے کہ سب ایسے ہی کر رہے ہیں، پھر وہ ایک عجیب بدگمانی کے جو ہے نا ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. ساری چیزیں اس کا اصل مقصد سے انسان کو ہٹا دیتی ہے. سورۃ فاتحہ کے بعد صحابہ کرام کی صفات کے بعد پھر براہ راست صحابہ کرام ہی کو خطاب ہے یہاں، اور ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں کہ اگر یہ کلچر ڈیولپ نہ کیا جائے، یہ اخلاق جو ہے وہ لوگوں میں ڈیولپ نہ کیا جائے تو وہ بڑا کام نہیں ہو سکتا، وہ فتح نہیں ہو سکتی، وہ کامیابی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کس کا ہونا ضروری ہے؟ کامیاب ہونے کے لیے اور کسی پہ فتح پانے کے لیے اخلاق کا ہونا ضروری ہے. اگر تمہارے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری باتیں مانے تو تمہیں مشکل میں پڑ جاؤ گے. اور عنت تم میں عین نون تا عنت گناہ اور ہلاکت دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے، تم مجرم بن جاؤ گے اور تم
ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، یعنی اگر گناہ کمایا تو کیا ہوگا؟ ہلاکت۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کر دیا تمہاری طرف ایمان، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ یہ صحابہ کرام کے لیے ایک گواہی ہے اللہ کی۔ کل بھی اس میں بات ہوئی تھی نا کہ صحابہ کرام کی زندگی کی خصوصیت کیا تھی، کہ ان کے لیے دین ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا۔ ان کو دین کی کامیابی پہ ایسی خوشی ہوتی تھی جیسے کسی کو اپنے بیٹے کی کامیابی پہ ہوتی ہے، اور ان کو دین کے نقصان پر ایسا دکھ ہوتا تھا جیسے کسی کو اپنا بیٹے کے نقصان پہ کوئی دکھ ہو، یعنی اپنی اولاد اور جان اور مال سے بڑھ کر اللہ کے دین سے محبت تھی انہیں۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، ہمیں بھی بڑی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک لیول ہے، لیکن کیا واقعی ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اولاد کا لفظ کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ کسی اور کا بھی تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اولاد چیز ہی ایسی ہے کہ ہم اپنی اولاد سے آگے کسی کو نہیں رکھتے۔ تو ہمارے ایمان کا لیول ہی تب ہے کہ جب ہم اپنی اولاد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھیں، یا اللہ کے دین سے کیا محبت ہے ہمیں؟ کیا دین کی کسی چیز کا کوئی نقصان ہو تو ہمیں ایسا دکھ لگتا ہے جیسے اگر ہمارے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں لگے؟ یہ کرائٹیریا دے دیا گیا ہے نا، کہ ایک میزان دے دیا گیا ہے۔ جیسے ہم بخار کو ماپنے کے لیے وہ بخار کا جو آلہ ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہیں، تو اس کا جتنا بخار ہو اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے اندر یہ چیز چیک کی ہے، یا اپنے اندر یہ جانچا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے؟ کیا ہمیں واقعی ہی اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ جو ہے دین سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ تو ہمیں دنیاوی نقصانوں کا تو دکھ بہت ہوتا ہے، کسی اولاد کو تکلیف پہنچ جائے یا مال کاروبار میں کوئی آنچ آ جائے تو کتنا دکھ پہنچتا ہے، نفع نقصان پہ ہمیں بہت دکھ لگ جاتا ہے، یا بہت ہم نفع ہو جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو اجتماعی فائدے کی اور وہ چیزیں جو دین کے فائدے کی ہیں، ان پر ہمارے دکھ اور خوشیاں کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام کی یہاں صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان محبوب کر دیا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا، خوبصورت جو ہے وہ کر دیا ہے۔ ایک خوبصورت کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ پیاری ہوتی ہے، پھر یہ کہ وہ خوبصورت بن جائے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، اس کی خرابیاں بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ کیوں؟ وہ زینت آ جاتی ہے نا محبوب چیز کے لیے، دل میں زینت جم جاتی ہے۔ تو پھر کیا اس آئینے سے، اس لائن سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو چیزیں آپ نے لگائی ہیں، تو ہر چیز سبز نظر آئے گی۔ وہ کالا ہے تو ہر چیز کالی نظر آئے گی، وہ جیسا ہے۔ تو جب دین کے لیے ہماری دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سج جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کی چھوٹی بڑی ہر بات اچھی ہی لگتی ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم کیسا لگتا ہے؟ بہت ہی پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اچھا ہے، اور یہ اس کا یہ بھی بہت اچھا ہے۔ وہ جو پھر دل میں ایک انقباض اور ایک گھبراہٹ کے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کیسا حکم ہے، اب ہم کیا کریں، یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا تھا۔ جب ایمان آ جاتا ہے نا دل میں اور وہ سج جاتا ہے، تو وہ ایمان بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے ریفلیکشن سے ہر چیز پہ وہ روشنی پڑنے لگتی ہے، اور دین کی ہر بات اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، پہلے کفر، اس کے بعد فسوق، اس کے بعد درجے ہیں نا کفر کے، یہ سارے کفر کے درجے ہیں۔ کون کون سا؟ فسق، اور کفر کا سب سے بڑا درجہ کون سا ہے؟ فسق ہی ہے نا۔ اس کے بعد عصیان ہے۔ کفر کیا ہے؟ انکار کرنا۔ اور فسوق کیا ہے؟ حکم عدولی۔ حکم عدولی کیا ہوتا ہے؟ حکم سے باہر نکل جانا،
انہیں اللہ کا حکم نہ ماننا، حق اور اصلاح کے راستے سے ہٹ جانا۔ اور عصیان کیا ہے؟ نافرمانی۔ عصیان کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کو، یعنی عام باتیں نہ مانا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کے حکم کو نہ ماننا اور ان کی نافرمانی ان کے دل میں سخت تکلیف کا باعث ہوتی تھی۔ اگر کوئی فرض تو کیا سنت بھی چھوٹتی تھی تو انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ ہم کتنی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے دل میں کبھی تکلیف ہوئی؟ الٹا جوتا پہننا شروع کر دیں گے، یعنی الٹے ہاتھ سے کھائیں گے، کھڑے ہو کر کھائیں گے، کبھی تکلیف ہوئی ہمیں؟ سنتے ہیں نا یہ ساری۔ تو صحابہ کرام کیا ہے، ان سنتوں سے بھی ان کو بہت زیادہ محبت تھی۔ تو صحابہ کرام کیا تھے؟ سنت کے مخالفت بھی ان کو تکلیف دیتی تھی، یعنی ان کے سامنے کبھی سنت کی مخالفت کر دی جاتی تو وہ چیز بھی ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی، ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے جب وہ کسی دربار میں ان سے جو ہے وہ لقمہ گر جاتا صحابی سے تو انہوں نے اٹھا کر صاف کر کے کھانے کو پسند کیا، یعنی کہ آج ہم کوئی چیز نیچے گر جائے تو ہم اٹھا کے کھانا تو دور اس کو سائڈ پہ بھی نہیں کرتے کہ جب صفائی کریں گے تو پھر ہم اس کو جھاڑو کے ساتھ اٹھا لیں گے۔ تو صحابی نے کیا کیا؟ لقمہ نیچے گرا، اس کو اٹھایا اور صاف کیا اور کھا لیا۔ تو دوسروں نے اشارہ بھی کیا یہ تم اس دربار میں کیا کر رہے ہو؟ ان کے آرٹیکلز کے خلافت کے دور میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں، کیونکہ ان کو یہ عمل میں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ ان کو آنکھوں کے اوپر وہ ایک ایسی چیز آ گئی تھی نا کہ ہر سنت اور ہر حکم جو تھا وہ بالکل ایک نئی اور الگ ہی چیز لگتی تھی، اور ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ان کو لگتی تھی کیا؟ سنت۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کے ایٹیکیٹس اور دنیا والوں کے مینرز کیا تھے؟ وہ سب پیچھے تھے۔ یہ صرف تھی ان کی صحابہ کرام کی کس چیز سے مرعوب، کسی بھی چیز سے وہ مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ جب دل میں ایمان نہیں، دین نہیں، تو پھر کیا ہے؟ جدھر چلی ادھر اڑ گئی، یعنی کہ وہ انسان، جب انسان کے اندر ایمان نہیں نہ ہوتا وہ ہلکا انسان ہو جاتا۔ ہلکے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے اندر ایمان نہیں۔ تب آپ دیکھیں یہ ریپرز وغیرہ کتنے ہلکے ہوتے ہیں، اور ہوا آتی ہے تو فوراً جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے ادھر اڑ جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر بھی ایمان نہیں تو ہم بھی بہت ہلکے لوگ ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی حساب ہے، جہاں کی ہوا ہوتی ہے ہم ادھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مثلا جہاں کے لوگ مضبوط ہوتے ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں، جہاں وہ کمزور ہوئے ان کو چھوڑا تو دوسری طرف۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ہم دنیاوی چیزوں کو ہم نے اپنے دلوں میں اس طرح مرعوب کر رکھا ہے کیونکہ وہ چیزیں ہمارے دلوں میں سجی ہوتی ہیں، وہ خوبصورت لگتی ہیں، تو فوراً ہم اس پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اچھی لگتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں واہ کیا چیز ہے، ہم بھی یہ کر لیں۔ سنت اس کے مقابلے میں کیا لگتی ہے؟ ہمیں اولڈ فیشن لگتی ہے نا۔ کچھ ہم سنت پر عمل کر رہے ہوں، یا ہم نے یہ حجاب پہننے ہو، برقعے پہننے ہو، یا چادریں وغیرہ بھڑی لین ہو، تو کیا کہتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں آپ کی فرینڈس یا کزنز وغیرہ کہ یہ تو بڑے پرانے طریقے ہیں، اولڈ فیشن ہے۔ یہ سب چیزیں ایمان کا امتحان ہے۔ اور فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ دراصل راشدون ہیں، سمجھدار ہیں، راہ پانے والے ہیں۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ سمجھداری کو۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حق پر استقامت سے جو پختگی اور میچورٹی آتی ہے نا، اس سٹیج کا نام رشد ہے۔ یہ ہدایت سے اگلا درجہ ہوتا ہے۔ جب ایک انسان ہدایت اختیار کر لیتا ہے تو پھر جو رشد کہتے ہیں نا چٹان کو، رشادہ کیا ہوتا ہے؟ چٹان۔ تو چٹان کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک جگہ جمی ہوتی ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے اندر ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر ہم جیسے انسانوں کو بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جیسے ایک جگہ جمی ہوتی ہے نا، چٹان جم جاتی ہے، یا گھڑی کی کوئی سوئی جو ہے وہ ایک جگہ ہی جم جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، اپنی جگہ بنا لیتا ہے، تو اس کو پھر اس کی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے ہم سب کو ایمان والی زندگیاں عطا کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رشد والا ایمان جو ہے وہ عطا کرے، اور ہم اس کو محسوس بھی کریں اپنے دل میں، اور سمجھ بوجھ کر اس کو جو ہے استعمال کریں، سمجھ بوجھ کر جو ہے ہم اپنا جو قدم ہے وہ پھونک کر رکھیں، کہیں ہمارا قدم جو ہے وہ لڑکھڑا کر ادھر ارد گرد کے راستوں پہ نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت علم والا، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کس کے دل میں کتنا نفاق ہے، کون نافرمانی کرنے والا ہے، کون دین پر پورے دل سے جمع ہوا ہے۔ زبان سے ہم کچھ بھی کہہ رہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، یا ہم بڑے نمازی ہیں، نقاب کرتے ہیں، حجاب کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کون کتنا، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔